أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. محترم مصلیان کرام، درس قرآن کا یہ تیسرا حصہ آج تیسرا درس ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم سب اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کا رب ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین تمام لوگوں کا رب ہے تو کس طرح اللہ اور کس نظام سے سب کچھ چلا رہا ہے، کس طرح سے وہ دیکھ بھال کر رہا ہے، انشاءاللہ ان تمام چیزوں کے تعلق سے ہم معلومات حاصل کریں گے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے، سارے جہان کا پالنہار ہے۔ رب یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام رب بھی ہے۔ قرآن کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ، اس سورہ میں اللہ رب العالمین کی صفت سب سے پہلے اگر لائی گئی ہے تو وہ رب ہے، جس کا معنی پالنا، پرورش کرنا، مربی، مالک، پالنہار، رب کا معنی ہے یہ۔ ایک استاد، سردار، بادشاہ اور والدین کے لیے بھی مجازاً لفظ رب کا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ ایک بادشاہ اپنی رعایا کی نگرانی کرنے والا ہوتا ہے، ایک استاد اپنے شاگردوں کا مربی ہوتا ہے، ایک والدین اپنی اولاد کے مربی ہوتے ہیں۔ تو رب کا اطلاق ان معنوں میں بھی ہوتا ہے۔ اس کی دلیل
اس کی دلیل آئیے ہم قرآن کریم سے معلوم کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو جب جیل میں ڈالا گیا تھا، قید خانے میں، دو شخص ان کے پاس آئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب کی تعبیر بیان کیا تھا۔ ان دونوں میں سے ایک شخص کی رہائی ہونے والی تھی، ایک شخص جیل سے چھوٹ رہا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس شخص کو اپنے قریب بلا کر چپکے سے اس سے کہا کہ اذکرنی عند ربک، اذکرنی عند ربک، کہ اپنے بادشاہ سے میرا بھی ذکر کرنا، اپنے بادشاہ کے سامنے جب تم بادشاہ کے پاس ہوگے تو اس وقت میرے تعلق سے بھی بادشاہ سے کہنا کہ قید خانے میں ایک اور بے گناہ شخص ہے۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اذکرنی عند ربک۔ یہاں ربکا کا مطلب اپنے رب سے میرے تعلق سے کہنا یہ نہیں ہوگا۔ یہاں رب بمعنی ملک، بادشاہ آیا کہ اپنے بادشاہ سے میرے بارے میں ذکر کرنا کہ ایک اور شخص ہے جو قید خانے میں بے گناہ ہے۔ لیکن جب وہ شخص بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو شیطان اس شخص کو بھلا دیتا ہے، وہ اس بات کا ذکر نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح بادشاہ نے جب اپنے قاصد کو، اپنے ایلچی کو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھیجا تھا تاکہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی رہائی ہو، تو جب وہ قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس گیا تو انہوں نے اس قاصد سے کہا کہ ارجع الی ربک، اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ، لوٹ جاؤ، ان سے کہنا ان عورتوں کے تعلق سے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا۔ تو یہاں بھی یوسف علیہ السلام نے اس قاصد سے کیا کہا؟ ارجع الی ربک، اپنے بادشاہ کے پاس لوٹ جاؤ۔ تو ان دونوں آیتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رب بادشاہ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر، یعنی کہ والدین پر رحم و کرم کا معاملہ کرنا اسی طرح جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا اور پوسا تھا، رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے پالا اور پوسا تھا۔ تو ربیانی، یہاں بھی ربیانی، ربا کا ذکر ہے جو کہ والدین کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ لفظ رب مجازن بادشاہ کے لیے، والدین کے لیے، سردار کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جب ہم اس لفظ کو اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے استعمال کریں گے تو اضافت کے ساتھ ہمیں کرنا ہوگا۔ سب سے آسان لفظوں میں سمجھ لیں کہ جب ہم اپنے والدین کے لیے یا بادشاہ کے لیے یا سردار کے لیے لفظ رب کا استعمال کریں گے تو کچھ ایسے اشارات کرنے ہوں گے، کچھ ایسی بات کرنی ہوگی تاکہ اس بات کے ذریعہ، اس اشارے کے ذریعہ یہ معلوم ہو سکے کہ ہم رب سے اللہ رب العالمین مراد نہیں لے رہے ہیں۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے
اس شخص سے کہا جس کی رہائی ہونے والی تھی، تو اس نے اللہ کے تعلق سے نہیں سوچا کہ ہمیں اللہ سے کہنا ہے، وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ کے سامنے ہی اپنے بارے میں مجھے بات کرنے کے لیے یہ شخص کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح جب قاصد کو یوسف علیہ السلام نے واپس بھیجا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے پاس بھیجا، بادشاہ کے پاس بھیجا۔ تو اسی طرح جب ہم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کریں گے تو کچھ ایسے اشارات کرنے ہوں گے جن کی وجہ سے یہ سمجھ میں آئے کہ ہم رب کا استعمال اللہ رب العالمین کے لیے نہیں کسی اور کے لیے کر رہے ہیں۔ نہیں تو دیکھیے یوسف علیہ السلام نے رب کا استعمال بادشاہ کے لیے کیا، لیکن کیا کسی نے وہاں رب سے اللہ مراد لیا؟ نہیں۔ وہیں فرعون نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلی، اس نے بھی رب کا استعمال کیا تھا جبکہ وہ بادشاہ بھی تھا۔ کیا یہاں رب سے مراد بادشاہ؟ نہیں، اس نے رب کا دعویٰ کیا تھا، اللہ کا دعویٰ کیا تھا۔ تو اس لیے اگر رب کا استعمال ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کریں گے تو پھر اس کے لیے کچھ ایسے اشارات کرنے ہوں گے، یہ آسان لفظ میں سمجھنے کے لیے کچھ ایسے اشارات کرنے ہوں گے، کچھ ایسی باتیں کرنی ہوگی جس کی وجہ سے سمجھ میں آئے کہ ہم اس کا استعمال اللہ رب العالمین کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ بہرحال تو رب کا معنی کیا ہے؟ پالنا، لیکن پالنے کو، پرورش کرنے کو اس کے وسیع معنی میں ہمیں لینا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم رب کا استعمال اللہ رب العالمین کے لیے کریں تو وسیع معنوں میں، یعنی کہ اس طرح سے کریں کہ ہر چیز کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ چند اہل لغت نے اس کی تعریف بیان کی ہے، وَانْشَاءُ الشَّيْءِ حَالًا فَحَالًا إِلَى حَدِّ التَّمَامِ، کہ کسی چیز کو ایک کے بعد دیگرے اس کی مختلف حالتوں اور ضرورتوں کے مطابق اس طرح نشو و نما دیتے رہنا کہ اپنی حد کمال تک پہنچ جائے۔ یعنی کہ اللہ رب العالمین کے لیے جب ہم رب کا استعمال کریں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ شروع سے لے کر آخر تک ہر حالت میں اس کی پرورش کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی نشو و نما کرنا، اور ایسا نہیں کہ بیچ میں تعلق چھوٹ جائے، نہیں، مسلسل شروع سے لے کر کے آخر تک اس کی دیکھ بھال کرنا، یہ رب کا وسیع مفہوم ہے۔ اب یہاں پہ اگر کوئی شخص کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے، کسی ضرورت مند کو روپیہ وغیرہ دیتا ہے، تو کیا وہ رب ہو گیا؟ کیا اس کے لیے رب کا استعمال ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو ایک مختصر سے وقت کے لیے، جس کے بعد تعلقات ختم ہو جاتا ہے، جس کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، تو یہ رب کی صفت نہیں ہے، یہ تو ایک کرم ہے اس کا، یہ احسان ہے، یہ اس کی سخاوت ہے۔ جبکہ رب وہ ہے جو مسلسل شروع سے آخر تک پرورش و پرداخت، شروع سے آخر تک دیکھ بھال، شروع سے آخر تک کھلانا پلانا، ساری چیزوں کی ذمہ داری اس پر ہے۔ ہاں، سمجھنے کے لیے کہ رب کی ربوبیت کس قدر وسیع ہے، ہمارا پروردگار کتنی بڑی صفات کا حامل ہے، اگر اس کو سمجھنے کے لیے ہم دنیا میں کسی کو بطور نمونہ دیکھیں تو اس کی ایک معمولی
سی جھلک، معمولی سی جھلک ایک ماں کے اندر نظر آتی ہے، جبکہ ہے نہیں۔ سمجھنے کے لیے مان لیجئے کہ ہاں ہم کو رب کی ربوبیت سمجھنی ہے تو اس کے لیے ایک ماں کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے وہ سب کچھ کرتی ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ بچے کی پیدائش سے پہلے ایک ماں اس کی اتنی حفاظت کرتی ہے، اتنی صیانت کرتی ہے، اس بچے کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے روکے رکھتی ہے، بہت ساری چیزوں کے کھانے سے جس سے نقصان پہنچ سکتا ہے ان چیزوں سے ماں اپنے آپ کو روکے رکھتی ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرتی جس کی وجہ سے بچے کو تکلیف پہنچے، کوئی ایسا کام نہیں کرتی جس کی وجہ سے بچے کو نقصان پہنچے۔ درد سے کرار رہی ہوتی ہے، درد سے تڑپ رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے۔ اس وقت جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی تکلیف، سب سے بڑی مصیبت ایک عورت پر اگر گزرتا ہے تو بچے کی پیدائش کے وقت ایک ساتھ کئی ہڈیوں کے ٹوٹنے کا جتنا درد ہوتا ہے، بچے کی پیدائش میں اتنا درد ہوتا ہے۔ تو ایک ماں اپنے بچے کے لیے اتنی بڑی تکلیف کو برداشت کر لیتی ہے۔ یہیں پہ ذرا غور کریں کہ اگر ہمیں کسی دوسرے کے ذریعہ تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اس سے باتیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس سے تعلقات ختم کر لیتے ہیں ایک معمولی سی تکلیف کی وجہ سے۔ لیکن ذرا سوچئے کہ ماں کے اندر اللہ رب العالمین نے کس قدر رحم دلی پیدا کی ہے کہ ایک ماں جس کو اپنے بچے کی وجہ سے اتنا بڑا درد ملتا ہے، اتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے، جس کو برداشت کر کے ماں جنتی ہے، اس وقت اگر ایک ماں سب سے زیادہ محبت کرتی ہے تو اسی نومولود بچے سے کرتی ہے جس کی وجہ سے ساری تکلیف کو اس نے برداشت کیا۔ بچے کی پیدائش کے بعد پھر اس کی دیکھ بھال، اس کے لیے خود کو اگر ٹھنڈ ہو تو اپنے آپ کو ٹھنڈک میں لے جانا پسند کرتی ہے، لیکن اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہے۔ بچے کی وجہ سے ساری گرمی برداشت کرتی ہے، سردی برداشت کرتی ہے، بچے کی حفاظت کرتی ہے تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اپنے سینے سے لگا کر دودھ پلاتی ہے، اس کے پیشاب اور پخانے کو صاف کرتی ہے اپنے ہاتھوں سے۔ سارا کام ایک ماں کرتی ہے۔ اس بچے کی وجہ سے بہت ساری من پسندیدہ چیزیں جو پسند ہوتی ہے ایک ماں کو، ان تمام پسندیدہ چیزوں کے کھانے سے رک جاتی ہے تاکہ بچے کو کوئی پریشانی نہ ہو، تاکہ بچہ کوئی مصیبت میں نہ پڑ جائے، بیمار نہ ہو جائے۔ شروع سے لے کر کے ایک ماں اپنی گود میں بچے کو رکھتی ہے، اپنی انگلی پکڑ کر چلانا سکھاتی ہے، بلوغت تک ہمیشہ اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، پھر جوانی تک اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ بڑھاپے کے عالم میں بھی ایک ماں کی محبت اپنی اولاد سے وہی ہوتی ہے جو شروع میں ہوتی ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ ایک ماں کے اندر اتنی ساری محبت پائی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی رب کی ربوبیت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو ذرا اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العالمین کس قدر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کس طرح اپنے بندے کی حفاظت کرتا ہے۔
اللہ رب العالمین اپنے بندے کی پرورش کس طرح کرتا ہے، اس کے لیے ساری چیزیں مہیا کس طرح کرتا ہے، تو ذرا سوچیے ایک ماں دنیا میں اپنے بچے کے ساتھ اس طرح کرتی ہے، تو اللہ رب العالمین تو سارے جہان کا رب ہے، سارے جہان کا رب ہے۔ تو ذرا اندازہ لگائیے اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے تعلق سے کہ وہ پروردگار جو اپنے بندے کے لیے اتنا سب کچھ کرتا ہے، اس کے باوجود بھی ایک بندہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ ماں کی مثال کے ذریعے اللہ رب العالمین نے کس قدر اپنی ربوبیت کا تصور ایک انسان کے دل میں پیدا کرنے کے لیے کہا ہے۔ وہ تو سارے جہان کا رب ہے، سارے جہان کو پالنے والا ہے۔ سوچئے کہ دنیا کے اندر سارے جہان میں کتنی مخلوقات ہیں، یہ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، پیڑ پودے، چرند و پرند، انسان، جنات، شیاطین، بے شمار ایسی مخلوقات جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ان تمام چیزوں کا رب ہے، ان تمام چیزوں کو پالنے والا اللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ تو ذرا سوچئے کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، تو ان تمام چیزوں کے لیے خوراک بھی مہیا کرتا ہے۔ ایک چیٹی اپنے بل میں اندر باہر کرتی ہے، کیڑے مکوڑے کوڑے کرکٹ میں ملے ہوئے ہیں، سمندر میں مچھلیاں تیر رہی ہیں، پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں، جنگلی جانور جنگلوں میں دوڑ پھر رہے ہیں۔ کیا کبھی کوئی بھوکا رہا ہے؟ اللہ کی ربوبیت، فیضان ربوبیت سے کوئی محروم نہیں ہوا ہے، کوئی محروم نہیں ہوا۔ ذرا سوچئے مخلوق میں صرف ایسا نہیں کہ ہم ایک مخلوق ہے، نہیں، انسان ایک مخلوق ہے۔ انسان کتنے ہیں؟ جنات ایک مخلوق ہے، جنات کتنے ہیں؟ فرشتے ایک مخلوق ہے، کتنے ہیں؟ کیڑے مکوڑے ایک مخلوق ہے، کتنے ہیں؟ چرند و پرند ایک مخلوق ہے، کتنے ہیں؟ تعداد ذرا غور کیجئے، سبوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ تو عالمین، سارے جہان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، اور گہرائی میں اگر ہم جائیں تو کتنی مخلوقات ایسی ہیں جن کو ہم اپنی نظروں سے دیکھ نہیں سکتے، لیکن رب انہیں بھی کھلا رہا ہے، رب انہیں بھی پال رہا ہے، رزق ان تک بھی پہنچ رہی ہے۔ بڑے بڑے چٹانوں کے نیچے چھوٹے چھوٹے کیڑے، وہ بھی فیضان ربوبیت سے محروم نہیں ہیں۔ بڑے بڑے درختوں کے اندر کتنے کیڑے مکوڑے ہیں، اللہ وہاں بھی روزی پہنچا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ذرا سوچئے، وہ رب ہے، پالنے والا ہے سارے جہان کا، صرف انسانوں کا رب نہیں ہے، صرف جنوں کا رب نہیں ہے، صرف انسانوں کو پالنے والا اور جنوں کو پالنے والا نہیں ہے۔ عالمین جب کہا تو عالمین میں اللہ کے علاوہ، اللہ خالق ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں سب کے سب مخلوق ہیں، یعنی ساری چیزوں کا خالق اللہ رب العالمین ہے، ساری مخلوقات کا رب اللہ رب العالمین ہے، یعنی کہ ساری مخلوقات اور ان میں جتنی بھی تعداد ہے سبوں کو اللہ رب العالمین کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا اندازہ لگائیے، اتنی ساری چیزیں مہیا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ہم سے کیا کہتا ہے؟ صرف ایک چیز، میری عبادت کرو،
لیکن ہم اس سے غافل ہیں۔ اب ذرا پھر وہی سوال دہرائیے کہ اتنی ساری چیزیں اللہ رب العالمین اپنے مخلوقات کے لیے کرتا ہے اور ایک انسان شرک کرتا ہے، اللہ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین رحمان رحیم ہے، رحمان رحیم کے تعلق سے ساری باتیں معلوم ہیں، اس کے باوجود بھی شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ کیوں؟ جبکہ دنیا میں رحیم کی ایک حصہ دنیا میں اللہ نے بھیجا، 99 حصہ تو اپنے پاس ہے، اس کے باوجود بھی اللہ شرک کرنے والے کو اگر اسی حالت میں اس کی وفات ہو گئی تو معاف نہیں کرتا۔ کیوں؟ اتنا سب کچھ اللہ رب العالمین ہمارے لیے کر رہا ہے، اور ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مرادیں اور منتیں مانیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے اولاد طلب کریں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جائیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے شفا یابی کی امید رکھے، تو ذرا سوچیے اللہ رب العالمین کیوں کر معاف کر سکتا ہے؟ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے تمام گناہوں کی معافی کا ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے، لیکن شرک کی معافی کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ اگر ایک انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، اسی حالت میں اس کی وفات ہو جاتی ہے، تو پھر وہ شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے سنا اللہ کی تعریف میں، اللہ کی تعریف ہم کیوں کرتے ہیں؟ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ نے ہمارے لیے کتنی ساری چیزوں کا انتظام کیا ہے، تو اللہ کیوں کر معاف کر سکتا ہے؟ اب ذرا سوچئے، ہم دیگر مخلوقات کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف اپنے تعلق سے، انسانوں کے تعلق سے، کہ اللہ ہمارا رب ہے، پالنہار ہے، اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، دنیا میں ہمیں جینے کا موقع دیا ہے، تو ہم اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں، ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں، تو جینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ نے پانی دیا یا نہیں؟ بے شک دیا۔ کتنے مقدار میں اللہ نے پانی دیا؟ اللہ نے ہمیں اتنا ہی پانی دیا ہے، اسی مقدار میں دیا ہے جتنی ہماری ضرورت ہے۔ اللہ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب نازل ہوا پانی کی شکل میں، آسمان سے بھی پانی برس رہا تھا، زمین سے بھی پانی نکل رہا تھا، پہاڑ کے اوپر نوح علیہ السلام کے بیٹے نے سوچا پہاڑ کے اوپر چلا جاؤں گا میں بچ جاؤں گا، پانی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اللہ نے پانی وہاں تک پہنچا دیا۔ ذرا سوچیے اللہ کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں اس طرح پانی نہیں عطا کیا، اتنا ہی پانی عطا کیا جتنی ہماری ضرورت ہے۔ جینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، اللہ نے ہمیں قوم سمود کی طرح ہوا نہیں عطا کیا، اللہ نے قوم سمود کو ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ تو ذرا سوچئے کہ اس طرح ہوا چل رہی تھی، اتنی تیز اور تند ہوا کہ ساری چیزوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتی تھی، انسان ادھر سے ٹکرا رہا ادھر، ادھر سے ٹکرا رہا ادھر۔ 7 دن
اور 8 راتیں یا 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا چلتی رہی، مسلسل. کیا اللہ رب العالمین نے ہمیں اس عذاب میں مبتلا کیا؟ یقیناً نہیں. تو یہ اللہ کا احسان نہیں ہے ہم پر. وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَ عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ. 7 رات اور 8 دن قوم عاد کو اللہ نے تیز اور تند ہوا کے ذریعے ہلاک کیا تھا. 7 رات اور 8 دن تک مسلسل ہوا چل رہی تھی، ایک دم تیز ہوا. جب ہوا رکی تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کھجور کے کٹے ہوئے تنے ہیں، انسان بکھرے پڑے تھے. اس طرح اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک و برباد کیا. لیکن ذرا سوچیے، اللہ رب العالمین نے ہوا کو کس مقدار میں ہمیں ہوا عطا کیا. تو اللہ کا احسان نہیں ہے ہم پر. اللہ ہماری پرورش کس نظام کے ساتھ کر رہا ہے. جینے کے لیے دھوپ کی ضرورت ہے. اللہ چاہتا تو سورج کو نیچے کر دیتا، جل کر راکھ ہو جاتے، لیکن اللہ نے اتنی اونچائی میں رکھا ہے کہ اس کی دھوپ ہمیں نقصان نہیں پہنچا رہی ہے. ہمیں اتنی گرمی میں مبتلا نہیں کرتا ہے کہ ہم برداشت نہ کر سکیں. ہمارے لیے اتنی سردی نہیں بھیجتا ہے کہ ہم برداشت نہ کر سکیں. برداشت کے مقدار میں اللہ رب العالمین ہمیں عطا کر رہا ہے. کھانے پینے کی چیز اتنی عطا کر رہا ہے کہ پیٹ بھرنے کے بعد بیکار پڑ کر کے سڑ نہ جائے، جس کی بدبو سے ہم مر نہ جائیں. اتنی عطا نہیں کرتا، اور نہ ہی اتنا کم کہ ہم کھانے کے باوجود بھی بھوکے مر جائیں. ایک مقدار میں اللہ رب العالمین عطا کر رہا ہے، ایک اندازے کے مطابق. وہ ہے رب العالمین، سارے جہان کا رب. جس طرح ہمارے لیے اللہ مہیا کر رہا ہے، اللہ اپنی دیگر مخلوقات کے لیے بھی اسی حساب سے ساری چیزوں کا مہیا کر رہا ہے. تو کیا ہم اب بھی رب پر ایمان نہ لائیں؟ کیا اب بھی ہم رب کی ربوبیت کا اقرار نہ کریں؟ کیا اب بھی اللہ رب العالمین کی حقیقت کو ہم نہ پہچانیں؟ ایک انسان جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، خواہ نماز میں ہو یا نماز کے بعد، حدیث میں تو نماز کے تعلق سے کہ ایک بندہ جب پڑھتا ہے سورۃ الفاتحہ